نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. جی وعلیکم السلام، بولیے. جی جی. اچھا اچھا اچھا، جی جی. چلیے. تو آیت نمبر 8 تک تقریباً ہمارا ترجمہ اور تفسیر ہو گیا تھا. اب آیت نمبر 9 سے لے کر تقریباً 2 رکوع تک، آیت نمبر 27 تک 2 رکوع ہے اس میں. تو ان 2 رکوع میں جو ہے غزوہ احزاب کا تذکرہ ہے. جیسا کہ پچھلے آیتوں میں جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مرتبہ ہے، جو بڑائی ہے، اس کا ذکر ہوا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع، فرمانبرداری کا جو ہے حکم دیا گیا تھا، کس کو؟ مسلمانوں کو، تمام امت کو، مومنین کو. ٹھیک ہے. تو اسی کی مناسبت سے جو یہ آگے کے جو 2 رکوع ہیں، اس میں جو ہے غزوہ احزاب کا تذکرہ ہے. ٹھیک ہے. آگے کی آیتوں کا کیا ہے، ہم ترجمہ بعد میں دیکھیں گے اور تفسیر بعد میں دیکھیں گے. پہلے جو ہے غزوہ احزاب جو لڑائی ہوئی، تو اس کا جو ہے پس منظر، وہ واقعہ کیوں ہوا تھا، کس طریقے سے ہوا تھا، وہ پہلے پڑھ لیں گے، تاکہ ترجمہ جب ہم کریں گے تو آسانی سمجھ میں زیادہ بہتر طریقے سے آئے گا ہم کو. ٹھیک ہے. اسی لیے آج جو ہے غزوہ احزاب جو لڑائی ہوئی تھی، وہ کیوں ہوئی تھی، کس وجہ سے ہوئی تھی، جو بھی واقعہ ہوا تھا، اس کے ڈیٹیل پڑھیں گے انشاءاللہ. تو ان 2 رکوع میں، ان آیتوں میں جو ہے 2 رکوع کی جو آیتیں ہیں، تو اس میں جو ہے غزوہ احزاب کا مکمل تذکرہ ہے. اس کے متعلق جو ہے آیت نازل ہوئی، جس میں جو ہے کفار اور مشرکین اور جو بھی مخالف جماعتیں تھے، جیسے یہود ہیں، منافقین ہیں، اور کفار مشرکین، سب مل کر جو ہے مسلمانوں پر ایک ساتھ حملہ کیے تھے اس جنگ میں، اس لڑائی میں. اور پھر سخت لڑائی کے بعد، نرغے کے بعد جو ہے مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کے انعامات اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد معجزات کا بھی اس میں ذکر ہے، تذکرہ ہے ان آیتوں میں. اور پھر اسی کے ضمن میں جو ہے مختلف زندگی کے مختلف شعبوں سے متعلق بھی بہت سی ہدایات اور احکامات بھی ہیں ان آیتوں میں. تو اسی لیے پہلے ہم غزوہ احزاب کا جو پس منظر تھا، کیوں ہوا تھا، وہ جو ہے دیکھ لیں گے پہلے. تو جیسا کہ ابتدائے سورت کی ابتدا کے وقت میں یہ بتا چکی تھی کہ اس سورت میں جو ہے غزوہ احزاب کا ذکر ہے، لڑائی کا ذکر ہے. تو اسی لیے اس سورت کا نام بھی احزاب رکھا گیا ہے، سورۃ الاحزاب رکھا گیا ہے. اور احزاب کیا ہے؟ اصل میں حزب کی جمع ہے. کس کی جمع ہے؟ حزب کی جمع ہے، حزب. ٹھیک ہے. تو اصل میں حزب کہتے ہیں گروہ کو، ایک پارٹی کو، ایک جماعت کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. حزب کے معنی ہوتے ہیں ایک گروہ، ایک جماعت، ایک پارٹی. تو احزاب جو ہے اس کی جمع ہے، پلورل ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں وہی کئی جماعتیں. تو کیونکہ اس جنگ میں جو ہے مسلمانوں کے خلاف جو دشمن تھے، وہ مختلف جماعتیں مل کر مسلمانوں پر حملہ کیے، یعنی مشرکین تھے، یہودی تھے، منافقین تھے، اس کے علاوہ کئی دوسرے قبیلے مل کر جو ہے مسلمانوں پر حملہ کیے تھے. تو اسی لیے اس جنگ کا نام جو ہے غزوہ احزاب ہے. اور جو ہے اس جنگ میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جو ہے خندقیں کھودی گئی تھی. خندق یعنی بڑے بڑے جو گڑھے ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں خندق. ٹھیک ہے. کیا کہتے ہیں؟ خندق. جو بڑے بڑے گڑھے ہوتے ہیں اس کو خندق کہتے ہیں. تو اس جنگ میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے دشمن کے خلاف جو ہے ایک یہ وہ تھی، کیا بولتے ہیں، چال بھی بول سکتے ہیں، یا پھر ایک طریقہ تھا لڑنے کا. تو اس میں جو ہے خندقیں کھودی گئی تھیں. تو اسی لیے اس جنگ کو، اس لڑائی کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، غزوہ خندق بھی کہتے ہیں. اور ایک بات میں آپ لوگوں کو یہ واضح کرتی چلوں کہ غزوہ کسے کہتے ہیں. اصل میں جن لڑائیوں میں، جن جنگوں میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بذات خود شریک تھے، یعنی ان لڑائیوں میں، ان جنگوں میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شامل تھے، تو اس جنگ کو کیا کہتے ہیں؟ غزوہ کہتے ہیں.
اور جن جنگوں میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہی وہ جنگیں ہوئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے، صرف ایک جماعت کو ایسا روانہ کر دیے، تو اس کو کہتے ہیں سرایا، ٹھیک ہے۔ اور جس جنگ میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بذات خود شریک ہوئے، تو اس کو کہتے ہیں غزوہ، ٹھیک ہے۔ تو اس لڑائی میں بھی غزوہ احزاب میں بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود شریک تھے، اس لیے اس کو غزوہ احزاب کہتے ہیں، جی۔ تو خندق بھی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس جنگ میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے خندقیں کھودی گئی تھی۔ تو ان آیتوں میں جو ہے ان دو رکوع کے جو آیتیں، اس میں جو ہے غزوہ احزاب کا بھی ذکر ہے، اور اس کے بعد یہ اس لڑائی کے بعد اور ایک غزوہ ہوا تھا فوری، اسی کے یعنی ایک دم فوری بعد ایک لڑائی ہوئی تھی، وہ ہے غزوہ بنو قریظہ، وہ بھی جو ہے اسی کا ایک اس جنگ کا ایک حصہ ہی ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہم آیتوں کا ترجمہ کریں گے اور اس کی مزید تفصیل پڑھیں گے، جب ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ دوسری بھی جو جنگ ہوئی تھی فوری اسی کی فوری بعد، وہ جو ہے اسی کا ایک حصہ تھا، اس جنگ کا ہی حصہ ہے، جی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جس سال مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے، تو اس کے اگلے ہی سال، فوری اگلے ہی سال جو ہے، دوسرے ہی سال جو ہے غزوہ بدر پیش آیا تھا، جو ہمارا اسلام کا اور کفار کے درمیان جو ایک تاریخی غزوہ ہے، تاریخی لڑائی ہوئی تھی، یہ ہے غزوہ بدر۔ تو اگلے ہی سال فوری کفار نے حملہ کیا تھا، جس کے نتیجے میں یہ لڑائی ہوئی تھی غزوہ بدر، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہترین فتح سے ہمکنار کیا تھا، اور فرشتوں کے ذریعے اس میں مدد بھی کی گئی تھی۔ تو اس کے پھر اگلے سال، تیسرے سال جو ہے غزوہ احد پیش آیا، پھر چوتھے سال میں یہ جو ہے یہ غزوہ احزاب واقع ہوا، یعنی جب مسلمانوں نے ہجرت کر کر مدینہ تشریف لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، تو کافروں نے ان کو چین سے بیٹھنے نہیں دیا، فوری اگلے سال غزوہ بدر ہوا، پھر اس کے بعد اگلے سال جو ہے غزوہ احد پیش آیا، پھر چوتھے سال جو ہے فوری غزوہ احزاب، جو ہم جس کی تفصیل پڑھیں گے، یہ غزوہ پیش آیا۔ اور بعض روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ یہ غزوہ جو ہے 5ویں سال پیش آیا، خیر، تو چوتھے سال ہو بھی سکتا ہے، چوتھے سال ہے یا پھر 5ویں سال، بہرحال۔ تو ابتدائی ہجرت سے جو ہے اس وقت تک جو ہے کفار کے حملے مسلمانوں پر مسلسل جاری رہے تھے، لیکن یہ جو حملہ تھا غزوہ احزاب کا جو حملہ تھا، یہ بڑی بھرپور طاقت کے ساتھ، قوت کے ساتھ، اور بڑے ہی یعنی عزم کے ساتھ، پلاننگ کے ساتھ، اور عہد معاہدے کے ساتھ کیا گیا تھا یہ غزوہ، یعنی آپس میں جو کفار کی جو جماعتیں ہیں، دشمنوں کی جو جماعتیں تھیں، یہود ہے، مشرکین ہے، اور دوسرے قبائل ہیں، منافقین، سب مل کر آپس میں عہد کر کے، آپس میں معاہدے کر کے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف حملے کیے تھے۔ تو اس لیے یہ غزوہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین پر یہ غزوہ، یہ لڑائی جو ہے سب سے زیادہ جو ہے اشد ثابت ہوا تھا، یعنی بہت زیادہ سخت معلوم ہوا تھا ان کے لیے، کیونکہ اس میں جو ہے کفار کی جو تعداد تھی، حملہ کرنے والوں کی تعداد جو ہے 12,000 سے 15,000 بتائی جاتی ہے، روایات میں آتا ہے کہ 12,000 یا پھر تقریباً 15,000 تک بتلائی جاتی ہے۔ اور اس کے برخلاف جو مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی یہاں پر؟ صرف 3,000۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک طرف 3,000 مسلمان ہیں لڑنے کے لیے، اور دوسری طرف جو دشمن کی وہ ہے تعداد کتنی ہے؟ 12,000 سے 15,000 تک۔ تو کدھر 3,000 اور کہاں پر 12,000، یعنی تقریباً 4-5 گنا زیادہ، یعنی مسلمانوں سے 4-5 گنا زیادہ دشمن کی طاقت تھی، اور جو ہے صرف سپاہی اتنے نہیں تھے ان کے، بلکہ ان کے پاس سامان وغیرہ بھی بہت زیادہ تھا، یعنی جو ہتھیار وغیرہ ہونے چاہیے تھے، گھوڑے ہوتے ہیں، اونٹ ہوتے ہیں لڑائی کے لیے، تو یہ تمام چیزیں بھی ان کے پاس بہت زیادہ تھے، اور مسلمانوں کے پاس ایک تو تعداد بھی کم تھی، صرف 3,000، اور وہ بھی بے سر و سامان، یعنی ان کے پاس سامان وغیرہ بھی اتنا نہیں تھا، یعنی جیسے جنگ کے لیے جو ہتھیار ضرورت ہوتی ہے، تلواریں ہیں، نیزے ہیں، یا پھر تیر وغیرہ ہے، تو وہ تمام، اور گھوڑے ہیں، جانور بھی بہت کم تھے ان کے پاس، اور موسم بھی کیسا تھا؟ بہت ہی سخت سردی کا موسم تھا، تو اسی لیے یہ جنگ جو ہے مسلمانوں پر بہت زیادہ تکلیف دہ ثابت ہوئی، یعنی ایک آزمائش والی لڑائی تھی ان کے لیے، کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں بھی جب ہم آیتیں کا ترجمہ پڑھیں گے آیتوں کا، تو اس میں اب دیکھیں گے کہ قرآن کے جو الفاظ ہیں اس جنگ کو جو ڈسکرائب کرتی ہے قرآن کی آیتیں کیا ہے؟ زاغت الابصار، زاغت الابصار یعنی
آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، یعنی مومنوں کی جو ہے آنکھیں جو ہے انہیں اس سے بہت زیادہ پریشان کن جنگ تھی یہ۔ اور آگے اور ایک جملہ ہے بلغت القلوب الحناجر، یعنی کلیجے منہ کو آنے لگے، وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور سخت زلزلے میں ڈالے گئے، یعنی بہت ہی آزمائش والی یہ لڑائی تھی۔ ایک تو موسم بھی بہت زیادہ سردی کا تھا، اور دوسرا ان کے پاس ہتھیار بھی کم تھے، لوگ بھی کم تھے، لڑنے والے بھی کم تھے، اور آگے جو ہے سامنے جو دشمنوں کی جو صف تھی وہ بہت زیادہ، ان کی بہت زیادہ تعداد تھی۔ تو اسی لیے اس جنگ کو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے ڈسکرائب کرتا ہے قرآن میں کہ بلغت القلوب الحناجر، کلیجے منہ کو آنے لگے، اور ان کو جو ہے سخت زلزلے میں ڈالے گئے، یعنی سخت ہلا دیا گیا مسلمانوں کو۔ لیکن جیسا کہ یہ وقت جو ہے مسلمانوں پر جو ہے سب سے زیادہ سخت تھا، بہت زیادہ مشکلات والا تھا، لیکن ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت جو ہے اس جنگ میں بہت زیادہ ہوئی مسلمانوں کی۔ جتنا سخت امتحان تھا، لیکن مدد بھی اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے کی، اور اس کا انجام جو ہے مسلمانوں کے حق میں ایک ایسی عظیم فتح کی صورت میں سامنے آیا کہ اس جنگ کی جو انداز میں فتح ہوئی تھی، یعنی بہترین انداز میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی، جس کی وجہ سے جو ہے تمام مخالف جو جماعتیں تھیں جو لڑنے کے لیے آئے تھے، مشرکین ہیں، یہود ہیں، منافقین کی تمام جماعتیں جو بھی تھے، ان سب کی کمریں جو ہے توڑ دی تھی، یعنی بہت زیادہ وہ پریشان ہو گئے تھے اور فوری بھاگنے لگے واپس، اور یعنی آگے ان کو اس قابل بھی نہیں چھوڑا کہ وہ مسلمانوں پر کسی حملے کا آگے ارادہ کر سکیں، یعنی پورے مل کر ایک ساتھ حملہ کرنے کا ارادہ نہ کر سکے، یعنی اس طریقے سے ان پر یہ اثر ہوا تھا اس جنگ کا کہ وہ لوگ آگے اس کے بعد کبھی نہیں سوچ بھی نہیں سکے تھے کہ ہم ان پر دوبارہ حملہ کریں گے، یعنی ایسا حال ہوا تھا ان کا۔ یعنی اس لحاظ سے جو ہے یہ غزوہ جو ہے کفار اور اسلام کے جو ہے آخری مارکا تھا، یعنی مدینہ کی سرزمین پر جو ہے آخری مارکا تھا یہ، لیکن اس کے بعد بھی لڑائیاں ہوئی، لیکن مدینہ کے باہر ہوئے، جیسے غزوہ بنو قریظہ یہ باہر جا کر لڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، غزوہ تبوک ہے یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر تشریف لے جا کر لڑائی کیے۔ اس کے علاوہ بھی جنگیں ہوئی بعد میں چھوٹی موٹی، لیکن بعد میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے باہر تشریف لے جا کر کیے۔ تو الغرض اس جنگ میں جو ہے ایسی فتح ہوئی کہ دشمنوں کی جو ہے صفیں ٹوٹ گئی اور وہ بھاگنے لگے۔ تو آگے لیکن اس کے بعد انہوں نے ہمت نہیں کی کہ سب مل کر مسلمانوں پر حملہ کر سکیں۔ تو اس واقعے کی جو ابتدا ہے دراصل یہاں سے ہوئی کہ یہودی جو تھے، یہود کے جو ہے قبیلہ بنو نذیر اور قبیلہ ابو وائل، یہ دو قبائل تھے، ان کے جو سردار تھے تقریباً سردار جو آدمی وغیرہ تھے، ان کے تقریباً 20 آدمی جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے سخت جو ہے دشمنی رکھتے تھے۔ تو یہ لوگ جو ہے 20 آدمی جو ہے مکہ مکرمہ پہنچے، کون سے؟ یہودی جو تھے یہ 20 آدمی دو قبیلے کے، یہ جو ہے مکہ مکرمہ پہنچے، اور وہاں پر مکہ مکرمہ پہنچ کر جو ہے کفار کے جو قریش کے جو سردار تھے ان سے ملاقات کی، ملاقات کر کے ان کو مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے آمادہ کیا، یعنی ابھارا، یعنی ان کو ایسے ویسے باتیں کہ یہودی نے کفار سے کہ ان کو جنگ کے لیے آمادہ کر لیا، ابھار لیا۔ اب قریش جو لیکن سمجھتے تھے، قریش جو سردار تھے قریشی سردار جو ہے وہ سمجھتے تھے کہ جس طرح مسلمان جو ہے ہماری بت پرستی اور بتوں کو ہم جو ہے وہ کرتے ہیں، برا سمجھتے ہیں، یہود کا بھی یہی خیال ہے، کیونکہ یہود کا بھی مذہب کیا تھا کہ وہ بھی ایک اللہ کو مانتے تھے، وہ بھی جو ہے ایک اللہ کو مانتے تھے۔ تو کچھ قریش کے جو سردار یہ سمجھنے لگے کہ یعنی اپنے آپ میں یہ سمجھنے لگے کہ جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اسلام جو مذہب ہے وہ جو ہے ہماری بت پرستی کو، ہمارے بتوں کو برا سمجھتے ہیں، تو یہود کا بھی یہی خیال ہے، تو ان سے موافقت اور ان سے جو ہے اتحاد کی کیا توقع رکھی جا سکتی ہے، یعنی ان کو ایک دل میں شک ہو رہا تھا۔ تو اس لیے ان لوگوں نے جو ہے کفار نے قریش کے جو سردار تھے ان لوگوں نے جو ہے یہود سے سوال کیا، یہودیوں سے سوال کیا، کیا سوال کیا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان دین اور مذہب کا اختلاف ہے، اور آپ لوگ بھی جو ہے کیا ہے اہل کتاب ہیں، اہل علم ہیں، تو پہلے ہمیں یہ بات بتلائیے کہ آپ کے نزدیک ہمارا دین بہتر ہے یا ان کا دین بہتر ہے؟ ٹھیک ہے، یہ سوال کیے کون؟
قریش کے سردار نے یہ سوال کیا، سرداروں نے سوال کیا کہ کیا ہمارا دین بہتر ہے یا پھر ان کا دین، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بہتر ہے؟ تو حالانکہ جو ہے یہودی جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مذہب ہے، یعنی اسلام کا جو مذہب ہے وہ جو ہے سچا ہے، پکا ہے، حق ہے۔ کس کو؟ یہودیوں کو معلوم تھا، کیونکہ ان کی کتابوں میں پچھلے جو کتابیں نازل ہوئی تھی، تورات ہے، انجیل ہے، جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، وہ جو ہے اس میں جو ہے پیشن گوئی پیشن گوئی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں جو آخری پیغمبر ہوں گے۔ ان کو سب معلوم تھا، کس کو؟ یہودیوں کو، لیکن پھر بھی وہ جو ہے ضد اور انا کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کرتے تھے۔ تو اسی لیے جو ہے کفار نے ان سے پوچھا، قریش کے سرداروں نے، کہ آپ بتلاؤ کہ ہم آپ کے نزدیک ہمارا دین بہتر ہے یا پھر ان کا دین؟ تو انہوں نے یہودی تو ہمیشہ دھوکے باز ہے، اور جھوٹ جو ہے سیاست کا ایک وہ ہے، یعنی سیاست اگر چلانا ہے تو جھوٹ جو ہے نئی چیز نہیں ہے، جھوٹ صدیوں سے چلتی آ رہی ہے سیاست میں۔ تو ان یہودیوں نے اپنے علم اور ضمیر کے بالکل خلاف جو ہے ان کو یہ جواب دیا کہ تمہارا دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے زیادہ بہتر ہے۔ تو اس پر یہ لوگ جو ہے کفار کی جو وہ سردار جو تھے قریش کی، یہ لوگ جو ہے مطمئن ہو گئے، مگر اس پر بھی معاملہ یہ ٹھہرا کہ یہ 20 آدمی یہ آنے والے اور 50 آدمی قریشی سرداروں کے مسجد حرام میں یہ لوگ جا کر جو ہے کیا کریں گے؟ بیت اللہ کی دیواروں سے سینے لگا کر اللہ کے سامنے یہ عہد کریں کہ ہم میں سے جب تک ایک آدمی بھی زندہ رہے گا، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرتے رہیں گے۔ یعنی آپس میں یہ معاہدہ طے ہوا ان کے کہ یہ جو 20 آدمی جو آئے تھے یہود کے، اور وہاں کے قریش کے سرداروں میں جو ہے 50 آدمی تھے، جو میٹنگ جو ہوئی تھی ان کی، تو اس میں تو یہ تمام لوگ جو ہے سردار مل کر کیا کریں گے؟ کعبے کی طرف، یعنی بیت اللہ جائیں گے اور کعبے کی دیوار سے چمٹ کر جو ہے یہ وہ کریں گے، اللہ کے سامنے یہ عہد کریں گے کہ ہم میں سے جب تک ایک آدمی بھی زندہ نہ رہے، ہم جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرتے رہیں گے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ گھر اللہ کا، نبی اللہ کا، اور لیکن یہاں پر جو ہے دشمن جو ہے جا رہا ہے کہاں پر؟ اللہ کے ہی گھر کو جا رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ ہماری جان نہ چلی جائے۔ تو یعنی آپ اندازہ لگائیے کتنی اس کی بات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا حلم، اللہ تعالیٰ کا ایک عجیب چیز ہے کہ اللہ کے گھر میں ہی، اللہ کے بیت اللہ سے اس سے چمٹ کر جو ہے اللہ کے دشمن اس کے رسول کے خلاف جنگ لڑنے کا معاہدہ کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا حلم ہے، اس کو یعنی اللہ تعالیٰ کا کیا بولتے ہیں؟ برداشت، جو اللہ تعالیٰ جو برداشت کرتا ہے، صبر کرتا ہے بندوں کے، اس کو چاہے تو اللہ تعالیٰ ان کو جب کا جب ختم کر سکتا تھا، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے برداشت کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا حلم ہے۔ تو پھر آگے انہوں نے کیا کیا؟ یہی بیت اللہ کی تشریف لے گئے، اور پھر وہاں پر جا کر یہ عہد کیا اور اس طریقے سے کہا، کعبے کی دیوار کو چمٹ کر اس طریقے سے کہا کہ ہم میں سے جب تک کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا، جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرتے ہی رہیں گے۔ تو اب یہ لوگ جو ہے مطمئن ہو کر جنگ کا نیا جذبہ لے کر لوٹتے ہیں۔ کون؟ یہودی۔ چلو معاہدہ ہو گیا، طے ہو گیا کہ ہم ان کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف لڑائی کریں گے۔ پھر اب اس کے بعد یہ یہودی جو ہے قریش مکہ کے ساتھ معاہدہ کرنے کے بعد کیا کرے؟ عرب کے ایک دو بڑے قبائل تھے، ایک جنگجو قبیلہ تھا، ایک قبیلہ غطفان بول کے، قبیلہ بنو غطفان۔ تو یہ جو ہے عرب کا جو ایک جنگجو یعنی بہت لڑائی کرنے والا قبیلہ تھا، ان کے پاس پہنچے اور ان کو بتلایا کہ ہم اور قریش مکہ اس پر متفق ہو چکے ہیں کہ اس نئے دین کے پھیلانے والوں یعنی اسلام، یہ مسلمانوں کا جو ہے ایک مرتبہ سب مل کر کیا کریں؟ پھر سے جنگ کریں، حملہ کریں ان کے اوپر۔ تو آپ بھی جو ہے اس پر ہم سے معاہدہ کریں، یہ کہہ کر ان کو بھی ابھارا۔ کس کو؟ قبیلہ غطفان کے لوگوں کو، ان کے سرداروں سے بات کی اور ان کو بھی کہا کہ ہم بھی جو ہے ہم نے قریش مکہ سے معاہدہ کر لیا، اس بات پر متفق ہو گیا کہ ہم مل کر مسلمانوں پر حملہ کریں گے، آپ بھی اس معاہدے میں ہمارا ساتھ دیں۔ اور ان کو مزید یہ بھی رشوت پیش کی، کس کو؟ قبیلہ غطفان کے لوگوں کو، کہ یہ بھی رشوت پیش کی یہودیوں نے کہ خیبر ایک زمین تھی جہاں پر کھجور کی جو پیداوار تھی بہت زیادہ ہوتی تھی، یعنی کھجور، جیسا کہ عرب میں آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ عرب میں جو ہے کھجور کے بہت زیادہ درخت ہوتے تھے، اور اس وقت جو ہے اسی پر ان کا زیادہ گزارا ہوتا تھا وہاں کے لوگوں پر۔ تو خیبر ایک زمین تھی، اور یہ زمین جو ہے یہودیوں کے ہی قبضے میں تھی، خیبر کی جو زمین تھی وہ یہودیوں کے قبضے میں تھی اس وقت۔ تو وہاں کی جو سرزمین تھی اس پر
کھجور کے باغات یعنی بہت زیادہ تھے، تو انہوں نے یہودیوں نے یہ پیشکش کی، یہ رشوت دی قبیلہ غطفان والوں کو کہ ایک سال کی جتنی بھی پیداوار ہوگی کھجور کی، اور بعض روایت میں ملتا ہے کہ اس کا نصف یعنی سال میں جو آدھا ہوگا، سال میں جتنے بھی پیداوار ہوتی ہے اس کا آدھا، یا پھر پورا سال میں جتنی پیداوار ہوتی ہے وہ پورا جو ہے ہم آپ کو دینے کا وعدہ کرتے ہیں، یعنی کھجوروں کی جو پیداوار ہوگی پوری ایک سال میں اتنا، یا پھر سال میں جتنا بھی ہوگا اس کا آدھا جو ہے ہم آپ کو دینے کا وعدہ کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ان کو رشوت پیش کی، اور جو ہے قبیلہ غطفان کے جو سردار تھا عیینہ بن حصن نے اس شرط کے ساتھ قبول کر لیا، یعنی وہ جو ہے مان گیا کہ ٹھیک ہے آپ جو ہے ہم کو ایک سال کی پیداوار، یا پھر ایک سال میں جتنی پیداوار ہوتی ہے اس کا آدھا جو ہے ہم کو وہ کرے، کھجور کا جو وہ ہوتے پیداوار ہوتی ہے وہ ہم کو دے، تو ہم بھی اس جنگ میں شریک ہوں گے۔ تو اس طریقے سے وہ بھی یہ لوگ اس جنگ میں جو ہے شامل ہو گئے۔ تو پہلے قریش مکہ کو وہ کیا ابھارا، پھر اب جا کر قبیلہ عرب کا جو جنگجو قبیلہ تھا قبیلہ غطفان ان کو بھی ابھار لیا۔ تو اب باہمی یعنی آپس میں جو ہے معاہدہ وغیرہ ہونے کے مطابق جو ہے مکہ سے جو ہے قریشیوں کا لشکر جو ہے 4000 جوانوں کے ساتھ اور 300 گھوڑوں اور 1000 اونٹوں کے سامان کے ساتھ ابو سفیان کی قیادت میں جو ہے مکہ مکرمہ سے نکلا، ٹھیک ہے، یعنی مکہ سے جو قریشیوں کا جو لشکر تھا وہ کتنا تھا، 4000 جوان تھے اس میں، اور 300 گھوڑے تھے اور 1000 اونٹ تھے، اور ساتھ ساتھ میں جو ہے سامان بھی بہت زیادہ تھا، جو بھی جنگ کے ہتھیار وغیرہ ہوتے ہیں سب سامان موجود تھا۔ اور قیادت کون کر رہا تھا اس کی، ابو سفیان، یہ بھی جو ہے ابو سفیان بھی جو ہے بعد میں اسلام لاتے، یہ جو ہے صحابی ہے بعد میں اسلام لاتے فتح مکہ کے بعد، لیکن اب تو فی الحال وہ کافر ہی تھے، تو ان کی قیادت میں مکہ مکرمہ سے نکلے، اور جو ہے ایک جگہ ہے مر زہران وہاں پر قیام کیا۔ پھر وہاں پر جو ہے کئی قبائل جو ہے چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے وہ سب مل گئے، قبیلہ اسلم، قبیلہ اشجع، اور یہ جو قبیلہ غطفان تھے، یہ تمام قبائل جو ہے، اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے اور قبائل تھے، یہ سب جو ہے وہاں پر سب جوائن ہو گئے یعنی مل گئے سب۔ تو ان تمام لوگوں کی مجموعی تعداد جو ہے کیا ہے، 10,000 سے 12 یا ہزار، یا پھر بعض روایت میں 15,000 بھی معلوم ہوتی ہے ان تمام کی تعداد، یہودی بھی یہاں پر مل گئے تھے۔ تو یعنی ان تمام قبائل کی تعداد کتنی تھی، 12,000 سے 15,000 تک غالباً تھی۔ تو اب مدینہ منورہ پر جو ہے یہ سب سے بڑا حملہ تھا۔ غزوہ بدر میں جو ہے مسلمانوں کے مقابل آنے والا لشکر کی تعداد کتنی تھی، پہلی جو جنگ ہوئی تھی غزوہ بدر، تو اس میں جو ہے مسلمانوں کے خلاف جو لشکر آیا تھا، کافروں کا لشکر کی تعداد 1000 تھی، اور اس وقت مسلمانوں کی کتنی تھی، 313، یعنی اس وقت بھی جو ہے بہت کم تھی مسلمانوں کی تعداد، اور آگے جو کافروں کا لشکر تھا وہ 1000 تھا، یعنی ایک دم 3 گنا زیادہ تھا۔ پھر غزوہ احد میں جو ہے حملہ کرنے والے لشکر کی تعداد کتنی تھی، ان کی کافروں کی 3000 تھی، اور اس مرتبہ جو ہے لشکر کی تعداد بھی ہر پہلی مرتبہ سے یعنی بہت زیادہ تھا، اس وقت 12,000 کا لشکر معمولی بات ہے، آپ اندازہ لگائیے 12,000 کا لشکر، اور ادھر صرف 3000، وہ بھی سامان وغیرہ کچھ نہیں ہے لڑنے کے لیے، کوئی طاقت نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات پر بھروسہ۔ تو یہاں پر جو ہے ان کے پاس سامان بھی تھا، لشکر کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی، اور تمام قبائل ملے ہوئے تھے، اور یہود کی بھی طاقت تھی ان کے پاس۔ اب مسلمانوں کے پاس کیا تھا، دیکھیے مسلمانوں کی جو جنگی تیاری تھی وہ کیا تھی، سب سے پہلے تو کیا تیاری ہوئی تھی ان کی، کہ سب سے پہلا ان کی تیاری یہ تھی کہ اللہ پر توکل، یعنی اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ، دوسرا ہے آپس میں مشورہ کیے وہ لوگ، اور تیسرا ہے جتنا بھی ہو سکے بقدر وسعت جو ہے مادی وسائل کی فراہمی کیے لوگ، یعنی جتنا ہو سکے وہ لوگ وسائل یعنی سامان وغیرہ کو اکٹھا کیے، جمع کیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس پلاننگ کا، اس معاہدہ وغیرہ جو بھی ہوا، اس کے اطلاع ملی، جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی کہ پورے جماعتیں مل کر جو ہے مسلمانوں پر حملہ کرنے والے ہیں، جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو سب سے پہلے کلمہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا وہ یہ تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی ہمیں اللہ کافی ہے اور وہی ہمارا بہترین کارساز ہے۔ تو اگر ہم بھی جو ہے جو بھی پریشانیاں وغیرہ آتے ہیں ہم کو بھی ہماری زندگی میں، تو یہ جملہ
پڑھنا چاہیے، کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے یہ جملہ، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، کم از کم یہ جملہ بھی کہے تو کافی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی ہمیں اللہ کافی ہے اور وہی ہمارا بہترین کارساز ہے۔ جیسے کہ ہم سن رہے بھی ہوں گے، سنے بھی ہوں گے آپ لوگ بھی کہ فلسطین کے جو لوگ ہیں، جب جو ان پر حملے وغیرہ ہو رہے ہیں، ان پر جو جنگ چل رہی ہے وہاں پر فلسطین میں، تو وہاں کے لوگوں کی زبان پر بھی یہی جملہ ہے، ان کے گھر والے پورے وہ شہید ہو رہے ہیں، لیکن ان کے زبانوں پر یہی جملہ ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو ہم بھی وہ کر لیں کہ اگر ہمارے بھی اوپر جو بھی پریشانیاں وغیرہ آتی ہیں، یعنی زندگی میں، چاہے وہ دینی سے تعلق ہو یا پھر دنیاوی زندگی سے تعلق ہو، جو بھی پریشانی وغیرہ آتی ہے تو اس میں یہ کلمہ کثرت سے پڑھنا چاہیے، تو وہ پریشانی بھی آسان ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد بھی ہوتی ہے۔ جی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو پہلا کلمہ نکلا، معلوم ہوتے ہی کیا تھا وہ، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو فوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اس کے بعد مہاجرین اور انصار، یعنی مہاجرین یعنی جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے وہ صحابہ، اور انصار یعنی میں بتائی تھی کل یا پرسوں کے جو مدینہ کے جو صحابہ ہیں ان کو انصار کہتے۔ تو ان تمام کی جماعت، مہاجرین اور انصار کے جماعتوں کو اس میں سے جو اہل عقل لوگ ہیں، یعنی اہل عقل اور اہل علم والے ہیں، ان کو جمع کیا، ان کو جمع کر کے جو ہے ان سے مشورہ لیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، دوسرا کام مشورہ لیا، صحابہ سے مشورہ کیا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صاحب وحی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مسئلہ درپیش ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر سکتے ہیں، اللہ سے سوال کر سکتے ہیں اور وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کا حل بتا سکتا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، کیوں؟ دو باتیں ہیں اس میں، اس لیے کہ تاکہ جو امت میں جو ہے مشورے کی سنت جاری ہو سکے۔ مشورہ کرنا کیا ہے، سنت ہے، تو ہم بھی جو ہے جو بھی ہماری زندگی کے اہم کام ہوتے ہیں اس میں کیا کرنا چاہیے، بڑے کاموں میں مشورہ کرنا چاہیے آپس میں، اگرچہ کہ ہم سمجھتے کہ ہم تجربے کار ہے، وہ ہے، یہ ہے، بہت زیادہ علم والے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی جو ہے جو بھی اہم کام ہوتے ہیں زندگی کے اس میں مشورہ کرنا ہے۔ مشورہ کرنا جو ہے ایک تو سنت ہے، اور دوسرا مشورے میں جو ہے برکت بھی ہوتی ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امت کو یہ سبق دیا، تعلیم دی کہ مشورہ کرنا چاہیے۔ تو ایک تو یہ فائدہ ہے، سب سے پہلا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کیا کیونکہ امت کو جو ہے مشورہ کرنے کی سنت جو ہے جاری کیا، اور دوسرا جو ہے مومنین کے جو دل تھے وہ جو ہے آپس میں جو ہے ایک دوسرے کے لیے جو ہے مدد کا اور تعاون کا جذبہ چاہے، تاکہ بیدار ہو ان کے اندر، ان کے دلوں میں جو ہے ایک دوسرے کے لیے جو ہے مدد کا، تعاون کرنے کا، یعنی وہی مدد کرنے کا جذبہ جو ہے پیدا ہو، تو اسی لیے مشورہ کیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے جو بھی ان کے پاس جنگی سامان ہے، وسائل ہے، جو بھی اس پر غور کیا۔ تو اب یہ ہے اس مجلس میں جو ہے مشورے کی جو مجلس تھے، اس میں جو ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ یہ صحابی جو ہے اصل میں رہنے والے کہاں کے تھے، فارس کے تھے، کہاں کے، ایران، فارس وغیرہ وہاں کے رہنے والے تھے۔ جب ان کو علم ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو وہ آ کر اسلام قبول کیے تھے، لیکن ابھی جو ہے وہ یہاں پر آنے سے پہلے جو ہے ایک یہودی سردار تھا، ان کے غلام تھے یہ، لیکن بعد میں آزاد ہو کر بچا کر نجات حاصل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں، خدمت میں رہنے لگے۔ تو اب اس مجلس میں جو ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ تو انہوں نے مشورہ دیا کہ ہمارے، کیونکہ یہ صحابی جو ہے وہاں رہتے تھے نا پہلے فارس میں، تو انہوں نے مشورہ دیا کہ ہمارے شہر میں جو ہماری جو ملک تھا فارس، ان کے بادشاہ جو ہے ایسے حالات میں، اگر کبھی ایسے مشکل حالات آ جائے، سب مل کر لڑائی کر رہے، تو ایسے حالات میں دشمن کا حملہ روکنے کے لیے ہمارے پاس جو ہے خندقیں کھودی جاتی تھی، کیونکہ یہ جو جنگ کی ایک چال ہے، یہ جو ہے مسلمانوں کے لیے اور یہاں پر یعنی عرب کے لیے، مکہ اور مدینہ والوں کے لیے ایک نئی چیز تھی یہ۔ تو انہوں نے کہا کہ کون، حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمارے شہر فارس میں جو ہے وہاں کے بادشاہ جو ہے ایسے حالات میں، مشکل حالات میں دشمن کا حملہ روکنے کے لیے ایک نئی چال چلتے تھے، یعنی خندقیں کھود کر ان کا راستہ روک دیتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ مشورہ قبول فرمایا، یعنی سب کو نئی لگی ایک بات، اور اس مشورے کو قبول کیا، اور اس مشورے کو قبول کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندقیں کھودنے کا حکم دیا، یعنی بڑی بڑی خندقیں، یعنی ایسی چھوٹی موٹی خندق نہیں تھی وہ، چھوٹے موٹے گڑھے نہیں تھے، بلکہ بہت زیادہ گہرائی والے، بہت زیادہ لمبے، بہت زیادہ چوڑے تھے، تو اس کو کھودنے کا کام
شروع کرنے کا حکم دیا، کس نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور خود صرف حکم نہیں دیا، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بنفس نفیس یعنی خود آپ کی ذات بھی اس کام میں شریک ہوئے۔ ایسا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف صحابہ کو حکم دے دیا اور انہوں نے خندقیں کھود دی، نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خود بذات خود جو ہے اس جنگ میں، اس خندق کھودنے میں جو ہے شریک ہوئے۔ جی، اب آگے جو خندق کی جو کھدائی کے درمیان بھی جو ہے بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑا صحابہ کو، اس کی جو تفصیل ہے آگے، جو غزوہ جو پیش آیا، لڑائی وغیرہ کیسے ہوئی، اس کی تفصیل ہم انشاءاللہ کل دیکھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔